جن ایک ٹاپ سیلیبریٹی ہے لیکن وہ شدید اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر میں مبتلا ہے۔ وہ ایک ماہر سازشی اور جوڑ توڑ کرنے والی عورت ہے جو اپنے ارد گرد موجود ہر بااثر مرد کو استعمال کر کے اوپر چڑھتی ہے اور اپنے عزائم پورے کرتی ہے۔ جو کوئی بھی اس کے راستے میں آئے وہ اسے کچل دیتی ہے، چاہے وہ اس کی اپنی ماہی کیوں نہ ہو۔ جن کی شخصیت کی تشکیل میں اس کا ٹوٹا ہوا گھرانہ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی ماں شراب کی عادی ہے جس نے کبھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور اس کا باپ جوئے کا نشئی ہے جسے اس کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے کے باعث جن کی شخصیت بگڑ جاتی ہے، اور وہ ان سب سے بدلہ لینے میں خوشی محسوس کرنے لگتی ہے جنہوں نے کبھی اس کے ساتھ غلط کیا ہو۔ ہائی اسکول میں اس کی ہوم روم ٹیچر نے ایک بار اسے یتیم ہونے اور کسی پس منظر کے بغیر ہونے پر مذاق کا نشانہ بنایا تھا۔ ٹیچر کی سالگرہ پر کلاس ایک سرپرائز پارٹی کی تیاری کرتی ہے۔ اچانک ٹیچر کا شوہر اندر آ دھمکتا ہے، اسے زور سے تھپڑ مارتا ہے اور اس کے ناجائز تعلقات کی تصاویر پورے کمرے میں بکھیر دیتا ہے۔ یوں ایک لمحے میں وہ سب کچھ کھو بیٹھتی ہے۔ جن نرمی سے اس کا سہارا بنتی ہے اور اس کے کان میں سرگوشی کرتی ہے، میرا تحفہ پسند آیا۔ یہ سن کر ٹیچر خوفزدہ ہو جاتی ہے اور ایسے بھاگتی ہے جیسے اس نے کوئی شیطان دیکھ لیا ہو۔ اگلے دن نئی ہوم روم ٹیچر دو خوشخبریاں سناتی ہے۔ اعزازی طالب علم جون تحریری مقابلہ جیت چکا ہے اور ان کی ڈیبیٹ ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ہے، مگر اچانک جون درخواست کرتا ہے کہ اس کی جگہ جن کو دے دی جائے۔ ڈیبیٹ کی کپتان سونگ ہی شدید غصے میں آ جاتی ہے۔ وہ پہلے ہی جن کو ناپسند کرتی تھی، خاص طور پر اس لیے کہ جن ہمیشہ اس سے زیادہ نمبر لیتی تھی۔ سونگ ہی کی ماں یقین دلاتی ہے کہ وہ معاملہ سنبھال لے گی کیونکہ وہ پی ٹی اے کی نمائندہ ہونے کے ناطے ہر مہینے اسکول کو بھاری چندہ دیتی ہے۔ اس کے باوجود سونگ ہی مطمئن نہیں ہوتی۔ وہ جون کو فون کرتی ہے امید کرتے ہوئے کہ وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس وقت جون جن کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا ہے۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ ان کا تعلق محض عام نہیں۔ جن اتفاقنہ وہ محبت نامہ دیکھ لیتی ہے جو سونگ ہی نے جون کو لکھا تھا اور ضد کرتی ہے کہ وہ جون کی طرف سے اس کا جواب دے گی۔ اگلے دن اسکول میں افواہیں پھیل جاتی ہیں کہ جن ایک یتیم ہے۔ اسی دوران پرنسپل کو والدین کی شکایات موصول ہوتی ہیں کہ ایک نئے رکن کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا مشکل ہوگا، جس کے نتیجے میں جن کی ڈیبیٹ ٹیم سے جگہ چھین لی جاتی ہے۔ جیسے ہی جن کلاس میں واپس آتی ہے، سونگ ہی فوراً اس کا مذاق اڑاتی ہے کہ اسے ٹیم سے نکال دیا گیا ہے۔ جن سکون سے اسے جواب نامہ تھما دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جون نے اسے دینے کو کہا تھا۔ خوشی سے سرشار سونگ ہی خط کھولتی ہے، مگر اس میں سرخ قلم سے لکھا ہوتا ہے، کسی کو تم پسند نہیں، تم بہت تنگ کرنے والی ہو، اس لیے ڈرامے بند کرو۔ اسی لمحے ٹیچر بری خبر سناتی ہے کہ کسی نے رپورٹ کیا ہے کہ ایک مقابلہ کرنے والے کے والدین نے ججوں کو رشوت دی تھی، جس کے باعث پورا اسکول مقابلے سے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ سونگ ہی کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب جن کی سازش ہے۔ وہ لکھائی کا موازنہ کرتی ہے اور تصدیق ہو جاتی ہے کہ جواب نامہ جن نے لکھا تھا۔ غصے میں آ کر وہ جن پر پانی کی بالٹی انڈیل دیتی ہے۔ بھیگی ہوئی جن واپس کلاس میں آتی ہے۔ جون فوراً تولیہ لا کر اسے ڈھانپتا ہے اور اسے انفرمری لے جاتا ہے۔ جن اس کی آستین مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے ڈر ہے سونگ ہی اسے مزید تنگ کرے گی اور اس سے مدد کی بھیک مانگتی ہے۔ اسی دوران بدماش طالب علم جیو غلطی سے اپنا فون گم کر دیتا ہے۔ سونگ ہی کو وہ فون مل جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سود خوری کا غیر قانونی کاروبار چلا رہا ہے اور کسی باس کے احکامات پر کام کرتا ہے۔ یہ خبر فوراً پورے اسکول میں پھیل جاتی ہے۔ جن فوراً جیو کو ڈھونڈتی ہے اور وضاحت مانگتی ہے۔ جیو اسے یقین دلاتا ہے کہ اس نے اس کا نام نہیں لیا، اصل میں جن ہی اس کی باس ہوتی ہے۔ اس نے ایک بار اسے کلاس میں چوری کرتے پکڑا تھا، مگر اسے بے نقاب کرنے کے بجائے اسے اپنے لیے کام کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جن اچانک اسے گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے، شکریہ، مجھے معلوم تھا تم میرے لیے ایسا ہی کرو گے۔ اتفاقنہ سونگ ہی یہ سب کچھ چھپ کر دیکھ لیتی ہے اور فتح مند محسوس کرتی ہے، اس بات سے بے خبر کہ جون خاموشی سے چھت سے سب دیکھ رہا ہے۔ دوپہر تک سونگ ہی جان بوجھ کر جن کو اکیلے ملنے کا بہانہ بنا کر چھیڑتی ہے۔ وہ جیو کے فون سے اس کے باس کو کال کرتی ہے اور واقعی جن کا فون بج اٹھتا ہے۔ جیسے ہی سونگ ہی اسے ذلیل کر رہی ہوتی ہے، جون اچانک آ جاتا ہے چھت پر۔ وہ سونگ ہی سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے اور اس سے جن کو تنگ کرنا چھوڑنے کی درخواست کرتا ہے۔ سونگ ہی فوراً وضاحت دیتی ہے کہ وہ اور جن بہت قریبی دوست ہیں اور خوشی خوشی اس کے ساتھ فلم دیکھنے پر رضامند ہو جاتی ہے۔ اسی رات جب جیو کو پتہ چلتا ہے کہ جن کو تنگ کیا جا رہا ہے تو وہ شدید غصے میں آ جاتا ہے اور سونگ ہی سے نمٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر جن سکون سے کہتی ہے، میرا ایک کام کر دو۔ یہ اگلے دن کلاس ریپ شادی کے تحائف کے پیسے جمع کرنا شروع کرتی ہے۔ جب سونگ ہی اپنا لا کر کھولتی ہے، جن خاموشی سے اس کے قریب جھک کر پاس کوڈ یاد کر لیتی ہے۔
کچھ ہی لمحوں بعد جیو کو آہ جن کا پیغام ملتا ہے، منصوبہ شروع ہو جاتا ہے۔ پی ای کے دوران جون سونگ ہی کو کلاس چھوڑ کر کچھ مزیدار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ سادہ دل اور خوش ہو کر وہ فوراً مان جاتی ہے اور پیٹ درد کا بہانہ بنا کر اجازت لے لیتی ہے۔ اسی دوران جیو چپکے سے کلاس میں داخل ہو کر شادی کے پیسے اس کے لاکر میں رکھ دیتا ہے۔ بے خبر سونگ ہی خوشی خوشی آؤٹ روم پہنچتی ہے، مگر وہاں آہ جن کو آؤٹ ٹیچر کے ساتھ غیر معمولی قربت میں دیکھتی ہے۔ پی ای کے بعد سب کلاس میں واپس آتے ہیں۔ اچانک کلاس ریپ چیخ اٹھتی ہے کہ شادی کے پیسے غائب ہیں۔ سب کی نظریں فوراً سونگ ہی پر جا ٹھہرتی ہیں، کیونکہ وہی اکیلی تھی جو پہلے واپس آئی تھی۔ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے وہ اپنا بیگ خالی کر دیتی ہے۔ اسی لمحے جیو اس کا لاکر لات مار کر کھول دیتا ہے۔ اندر اس کا فون اور گمشدہ پیسے موجود ہوتے ہیں۔ ثبوت ناقابل تردید ہوتا ہے۔ پوری کلاس سونگ ہی کو چور قرار دے دیتی ہے۔ آہ جن خاموشی سے ہونٹ ہلاتی ہے، رومت ابھی ختم نہیں ہوا۔ تبھی سونگ ہی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ سیدھا آہ جن کے جال میں پھنس چکی ہے۔ وہ جوابی حملہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جیو کے سود خوری کے پیچھے آہ جن ہے اور ثبوت اس کے فون میں موجود ہے۔ جیو فوراً اپنا فون دکھاتا ہے، مگر اس میں آہ جن سے متعلق کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی وقت اساتذہ اندر آ جاتے ہیں۔ سونگ ہی چیخ کر الزام لگاتی ہے کہ آہ جن کا آرٹ ٹیچر کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، مگر غیر متوقع طور پر ہوم روم ٹیچر آگے بڑھ کر اسے زوردار تھپڑ مار دیتی ہے، کیونکہ آرٹ ٹیچر اس کا منگیتر ہوتا ہے۔ آہ جن نے یہ راز اتفاقنہ کلاس ریپ سے سن لیا تھا۔ پھر وہ سکون سے وضاحت دیتی ہے کہ آرٹ ٹیچر واقعی اس کے بارے میں فکرمند تھے، اسی لیے انہوں نے اسے ٹرولو کاؤنسلنگ سینٹر سے متعارف کروایا تھا۔ گنر جانے پر سونگ ہی آخرکار اعتراف کرتی ہے کہ وہ جون سے ملنے کے لیے کلاس چھوڑ کر گئی تھی، مگر جون اصرار کرتا ہے کہ وہ پورا وقت اسٹور روم میں تھا، اور پی ای کلاس ریپ بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ سونگ ہی اسے بے یقینی سے گھورتی ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا کہ آہ جن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بند کر دو۔ ذلیل ہو کر سونگ ہی طوفانی انداز میں باہر نکلتی ہے اور قسم کھاتی ہے کہ اس کے طاقتور والدین آہ جن کو تباہ کر دیں گے، مگر آہ جن ٹھنڈے انداز میں ایک اور بم گرا دیتی ہے۔ پچھلی ہوم روم ٹیچر کے ساتھ ناجائز تعلق رکھنے والا شخص سونگ ہی کا وکیل باپ تھا۔ اگر یہ اسکینڈل سامنے آ گیا تو اس کے باپ کا کیریئر ختم ہو جائے گا اور سونگ ہی ہمیشہ کے لیے گھر کی چور کہلائے گی۔ آہ جن مسکرا کر کہتی ہے، میرا ہدف بننے کا شکریہ، تم نے اسکول کی زندگی کو کم از کم بور تو نہیں رہنے دیا۔ افواہیں پھیلتے ہی سونگ ہی کو معطل کر دیا جاتا ہے اور وہ مایوسی میں ڈوب جاتی ہے۔ اسی لمحے وہ غیر متوقع طور پر آہ جن کے باپ سے ٹکرا جاتی ہے، ایک ایسا آدمی جو سر سے پاؤں تک مشکوک نظر آتا ہے۔ سونگ ہی جان بوجھ کر اسے اسکول گھسیٹ لاتی ہے اور سب کے سامنے اعلان کرتی ہے کہ یہ آہ جن کا باپ ہے۔ جون گھبرا کر بھاگتا ہوا آتا ہے اور اسے وہاں سے لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ الجھی ہوئی آہ جن پوچھتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں۔ بیک مسکرا کر فخر سے اعلان کرتا ہے کہ جون بھی اس کا بیٹا ہے، کئی سال پہلے اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا اور اسے حادثہ بنا کر پیش کیا۔ پھر وہ اپنی مشوقہ ہوانگ کی حویلی میں آہ جن کے ساتھ منتقل ہو گیا۔ اتفاق سے جون ہوانگ کا بیٹا تھا۔ ہوانگ کسی اور مفت خور کو پالنا نہیں چاہتی تھی، مگر بیک نے اصرار کیا کہ آہ جن ایک پیسے کا درخت ہے، وہ اس کی چند ویڈیوز بیچ کر ہی دولت کما سکتے تھے۔ ہوانگ اس خیال سے لالچ میں آ گئی اور منصوبہ بنایا کہ کام ختم ہونے کے بعد آہ جن کو یتیم خانے بھیج دیا جائے گا، مگر ننھی آہ جن نے سب کچھ چھپ کر سن لیا تھا۔